بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ کچھ اقوام نے ان کی پیروی کی اور کچھ اقوام نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے انبیاء اور رسل کے متعلق معلومات اور ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا خود آپ کا نام تجویز کرنا، آپ کا اپنی قوم کو 5 باتوں کا حکم دینا، بے رحمی سے آپ کو شہید کیا جانا۔ حصہ اول۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ نیز حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن اساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زار و قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے۔ درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امین جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیع ابن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 تا 15۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی، اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ حضرت یحییٰ اپنے والدین ہی نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔